الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا وقال الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام بھائی اور دوستوں بزرگ، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی دو آیت کریمہ کی تلاوت کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور تم بھروسہ کرو اس ذات کے اوپر جو زندہ ہے، کبھی موت نہیں، جو ہمیشہ ہے، جو سدا بہار ہے، فنا نام کی کوئی چیز نہیں. فرمایا اس کے اوپر تم بھروسہ کرو. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ، اور اسی کی تسبیح بیان کرو حمد کے ساتھ. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کے بارے میں، اعمال کے بارے میں باخبر ہے، دیکھنے والا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کوئی مصیبت اور تکلیف کو روکنا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو کوئی تم سے تکلیف اور مصیبت کو نہیں روک سکتے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر وہ تمہارے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرے تو وہ تمہیں فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ ضرور تمہارے پاس پہنچ کر رہے گا. يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر جو پہنچانا چاہتا ہے وہ پہنچا کر رہے گا. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. قرآن کریم اور احادیث کے ذخیرے میں ایک بڑی اہم ہدایت ہے تقویٰ اور ہدایت، تقویٰ اور یقین. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف انسان کا اعتقاد پختہ ہو جائے، انسان کا ایمان مضبوط ہو جائے، انسان کے دل کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین بیٹھ جائے، صرف زبان سے کہنے والا نہ ہو بلکہ اس کے دل کے اندر میں یہ اعتقاد اور یہ یقین بیٹھ جائے اور اس کے دل میں یہ چیز بیٹھ جائے
کہ روئے زمین کے اوپر اور کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ رب العزت کے امر اور اس کے حکم سے ہو رہا ہے. جو کچھ بھی حالات ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر اور اس کے حکم سے ہو رہا ہے. یہ یقین اور یہ اعتقاد انسان کا مضبوط ہو جائے اور یہ ایمان انسان کا پختہ ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب، کہ میری امت کے 70,000 یعنی 70,000 افراد اور انسان ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب جنت کے اندر میں داخل ہو جائیں گے. صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا هم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے اور نہ داغ لگواتے ہیں اور نہ پھال کھچواتے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ اپنے اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں. تو یہ ہے توکل اور یقین. قرآن کریم کے اندر میں بہت سارے مقامات اور احادیث کے اندر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری جگہوں کے اوپر آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا یقین اور توکل جب مضبوط ہو جائے اور اس کے دل میں اللہ کی وحدانیت بیٹھ جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے اور ایسی جگہ سے اس کو رزق پہنچاتے ہیں جہاں سے انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن آج اس معاشرے میں اور اس مادیت کے دور میں جہاں مادیت کی فراوانی، مال و دولت کی فراوانی ہو چکی ہے اور انسان کی سب سے زیادہ اسباب کے اوپر توجہ بڑھنے لگی، تو اب انسان کا سب سے زیادہ جو چیز کمزور ہو گئی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر اعتماد بالکل انسان کا کمزور اور ختم ہوتا جا رہا ہے. بس ہر وقت اس کے سامنے اسباب ہوتے ہیں، اس لیے کہ مادیت کا دور ہے، مال و دولت کی فراوانی ہو چکی ہے. آج کہیں بھی کسی کے ساتھ بیٹھ جائے تو وہیں ایک ہی بات ہو چلتی ہوگی کہ ایک دکان ہے تو دوسری کیسی ہو جائے گی، میرا بیٹا اس جاب کے اوپر، اس پوسٹ کے اوپر باہر کب چلا جائے کہ مجھے عیش و عشرت والی میں زندگی گزاروں. ہر انسان کے آنکھوں کے سامنے، ان کے سامنے یہی چیز نظر آتی ہے. بہت کم ایسے نظر آتے ہیں اللہ کے بندے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حالات کب صحیح ہوں گے؟ جب اللہ چاہے گا. یہ پریشانیاں کب ختم ہوگی؟ جب اللہ پریشانی کو دور کرے گا. یہ مشکلات کب ختم ہوگی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کرے گا. بہت کم ایسے بندے آپ کو نظر آئیں گے، ورنہ اکثر و بیشتر ہر انسان کی نظر اسباب اور مال و دولت کے اوپر ہوا کرتی ہے، اور سب سے زیادہ جو کمزور ہو رہی ہے جو چیز، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل اور اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد، یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اتنا کمزور ہمارا ایمان ہوتا جا رہا ہے، بس ہم صرف نام لیوا مسلمان رہ چکے، ورنہ حقیقت کے اندر میں جو ایمان کی جو حقیقت ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر سے آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ جو محنت کی دلوں کے اوپر، وہ اسی چیز کی محنت کی. آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ پڑھ لیجئے، قرآن کا مطالعہ کیجئے، آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جب بھی کوئی مشکل سے مشکل موقع آیا، انہوں نے سب سے پہلے مرحلے میں اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کی طرف رجوع کیا اور اپنا میلان اللہ کی طرف بڑھا دیا اور اللہ سے اپنے مسئلے مسائل کو حل کروایا. آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس روئے زمین کے اوپر آپ آتے ہیں
تو سب سے پہلے آپ کا رجوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف ہوتا ہے. قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے باری الہ، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم سے خطا ہو چکی ہے، آپ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. اگر آپ نے معاف نہیں کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر میں کہ فوراً آدم علیہ السلام کی نظر اٹھتی ہے رب کریم کی طرف، رب کریم کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اللہ کی طرف اپنا میلان بڑھاتے ہیں اور اللہ سے اپنی شکایت اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں. حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں ہے کہ انہوں کے اوپر بھی جب حالات آئے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي إِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ. پھر آگے فرمایا کہ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ. اللہ کے حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے بیٹے کے بارے میں فرمائش کی اور سفارش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. ایسی چیز کے بارے میں آپ سوال نہ کریں مجھ سے جس کا آپ کو کچھ علم نہیں ہے. إِنِّي أَعِيذُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. دیکھیے فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو گئے اور اب معافی مانگی کہ اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں. تو آدم علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا، نوح علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا. حضرت یونس علیہ نبی علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو آپ اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں باری تعالیٰ مجھ سے خطا ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجئے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 40 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے نکلے اور فوراً اللہ کی طرف آپ نے رجوع کیا، اللہ سے اپنی معافی مانگی کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام جب آگ کے اندر میں ہے اور جب جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے فرمایا کوئی مدد، فرمایا وتوکل علی الحی الذی، فرمایا حسبی اللہ لا الہ الا ہو، وہی ذات ہے وہ میرے لیے کافی ہے، وہی مددگار ہے. حالانکہ اسباب کے درجے میں آپ جبرائیل علیہ السلام سے آپ مدد لے سکتے ہیں، آپ سفارش کروا سکتے ہیں، لیکن نہیں، آپ نے اللہ سے رجوع کیا اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا. موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں دریا کی طرف اور دریا کو عبور کرنے کے لیے اور پیچھے جب فرعون لشکر لے کر آیا تو ان کی قوم نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، ہمیں تو نے مروا دیا. فوراً موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جو سب سے پہلا جو کلمہ نکلتا ہے کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ ہماری رہنمائی ضرور کرے گا. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر ہجرت کر رہے ہیں، بخاری شریف میں ہے کہ جب آپ سفر ہجرت کر رہے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہے، وہ دائیں بائیں آپ کو دیکھ رہے ہیں، پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کوئی دشمن تو نہیں آ رہا ہے. لیکن پورے سفر کے اندر میں سیر و اعلام النبلاء کے اندر میں ہے کہ پورے سفر میں نبی علیہ السلام نے دائیں بائیں طرف دیکھا، نہ بائیں طرف دیکھا نہ پیچھے دیکھا، آپ نے اپنے سر کو نیچے جھکایا رکھا اور اب چلتے رہے اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے یہاں تک کہ آپ کا سفر مکمل ہوا اور کبھی بھی آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. جب غار حرا میں گئے تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ذرا وہ ہمارا دشمن آ گیا، ذرا نیچے جھکیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے. آپ نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ. یہاں بھی ایک علمی سوال ہے جو سیرت مصطفیٰ کی پہلی جلد کے اندر میں آخر میں ہے. یہ بھی اس امت کی فضیلت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پوری قوم تھی
تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کو یہ تسلی دینے کے لیے یہ کہنا چاہیے تھا ان اللہ معنا. اب سب بالکل پریشان نہ ہو، گھبرائیے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واحد کا صیغہ استعمال کیا ان معی ربی سیہدین، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا. اور ادھر دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ہرا میں ہے اور اللہ کے رسول نے یوں نہیں کہا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ اسی امت کی فضیلت ہے. اور وہاں علمی سوالات اس کا جواب بھی بہت بہترین دیا ہے. بہر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو ان باتوں سے آپ کو یہ عرض کرنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ دیکھیے جب بھی انسان کے اوپر حالات آئے، پریشانی آئے، تو ان کا اعتماد اور ان کا یقین اور ان کا توکل اللہ کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے کہ وہی ہے میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی میری رہنمائی کرے گا، وہی مجھے مشکلات سے نکالے گا. لیکن آج ہمارے اندر سے سب سے زیادہ کمزور اور ختم ہوتے جا رہا ہے وہ اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد ختم ہو گیا. ہماری نظر اسباب کے اوپر چلی گئی، ہماری نظر مال و دولت کے اوپر چلی گئی، چونکہ یہ مادیت کا دور ہے اور ہمارا یقین اور اعتماد اللہ کی ذات سے ختم ہو چکا ہے. بخاری شریف کے اندر میں ہے، دیکھیے بعض مرتبہ انسان کے اوپر حالات آتے ہیں، بظاہر ان حالات کو وہ بڑا خطرناک سمجھتا ہے کہ میرے لیے صحیح نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جس کو تم پسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے برا ہے، اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، جس کو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. بخاری شریف کے اندر میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک عورت تھی، کسی کی بانڈی تھی، ان کے مالک نے ان کو آزاد کر دیا کہ اب بڑی عمر ہو چکی ہے، اب ہم نے آپ کو آزاد کر دیا. اس عورت نے یہ سوچا کہ اب اتنی زندگی اسی گھر کے اندر میں نکال دی ہے، اب میں کہاں جاؤں گی اس بڑھاپے کے اندر میں، اب جو میری زندگی کے بقیہ ایام ہے میں ان ایام کو یہاں ہی گزار دوں. تو مالک سے اس نے کہا اپنے آقا سے کہ اب مجھے آپ اپنے در سے نہ نکالیے، میں چاہتی ہوں کہ بقیہ زندگی بھی یہیں گزاروں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس گھر کا ایک معصوم سی بچی تھی، اس بچی کو لے کر وہ کہیں کھیلنے کے لیے لے گئی میدان کے اندر میں. میدان میں لے جانے کے بعد اس بچی کے گلے کے اندر میں ایک ہار تھا، اور بچے کھیلتے وقت بعض مرتبہ وہ ہار نکال دیتے کہیں ڈال دیتے ہیں. اس نے اپنے گلے سے اس ہار کو نکال کر کہیں پھینک دیا. اتفاقاً اسی جگہ کے اوپر سے ایک چیل یا گیدڑ وغیرہ وہاں سے گزرا، اس نے گوشت کا لوتھڑا سمجھ کر اسی کو اٹھا لیا، وہ چلے گیا. اب یہ عورت پریشان ہو گئی، اس لیے کہ عام طور پر گھر میں کچھ بھی ہوتا ہے تو سب سے پہلے کام والے ہی کا نام آتا ہے. تو بہرحال وہ اپنے گھر آئی، کہا کہ اس طرح ہار گم ہو گیا. تو ان گھر والوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے چھپا دیا. اب وہ کہتی ہے کہ میں اتنے سالوں تک آپ کے گھر رہی، میں نے کبھی کوئی خیانت نہیں کی، اور آج آپ میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں. فرمایا نہیں، آپ نے ہی کیا، حتیٰ کہ اس کے کپڑے اتار دیے، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ تک کو چیک کیا. بخاری شریف میں یہ واقعہ. بس اس عورت کی وہ کہا کہ کہاں لے گئی تھی، وہ گھر والے اس عورت کے ساتھ اس میدان میں گئے. اتفاق سے اسی میدان کے اندر میں وہ چیل واپس آیا، اس نے اپنے منہ سے وہ ہار ڈال دی اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. فرمایا یہ چیز ہے جس کا تم میرے اوپر الزام لگا رہے ہو. یہ واقعہ وہی عورت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بیان فرماتی ہے کہ میں اس طرح باندھی تھی اور اس طرح میرے ساتھ مسئلہ پیش آیا، لیکن وَلَكِنَّ رَبِّي نَجَّانِي، لیکن عَنِ الْكُفْرِ، لیکن اللہ نے اسی ہر کے بدلے میں اللہ نے مجھے رسوا ہونا تو پڑا. لیکن اس کے بعد اس عورت نے کہا اب مجھے آپ لوگوں سے نفرت ہو چکی ہے، مجھے اب آپ لوگوں کے گھر میں نہیں رہنا ہے. بہت منت سماجت کی کہ ہم معافی مانگتے، نہیں، مجھے اب آپ لوگوں سے نفرت ہو چکی ہے، اب مجھے آپ کے گھر میں رہنا نہیں ہے. اب وہ عورت ماں عائشہ صدیقہ کو یہ پورا واقعہ بیان فرما کر پھر کہتی ہے کہ اللہ نے مجھے کسی کی بدولت مجھے کہاں سے نکال دیا، اور مجھے نبی علیہ السلام نے اپنے پاس کے اندر میں گھر بھی دلوا دیا اور مجھے کفر سے نجات دی. بظاہر دیکھیے کتنا خطرناک
شروع میں ان کے کپڑے اتارے گئے، ان کی شرمگاہ تک کو دیکھا گیا، لیکن اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ اسی طرح کا حدیث شریف کی کتابوں میں تو یہ واقعہ نہیں ہے، البتہ معارف مثنوی میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، اور وضو فرماتے آپ نے اپنے خفین کو اتارا، اور خفین کو اتارنے کے بعد اتنے میں اسی بیچ میں ایک چیل آ گیا، اور جس نے اس موزے کو اٹھا کر وہ چیل لے گیا۔ نبی علیہ السلام جب وضو سے فارغ ہوئے اور آپ نے اپنے موزے کو تلاش کرے، آپ پریشان ہیں کہ موزہ یہی نکالا، خفین کہاں چلا گیا؟ لیکن تھوڑی دیر کے بعد اسی چیل نے اس موزے کو پھینکا اور اس کے اندر میں سے سانپ کا بچہ نکلا۔ دیکھیے تھوڑی دیر پریشانی اٹھانی پڑی، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑی پریشانی سے آپ کو نجات اور چھٹکارا دیا۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حالات کچھ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں، لیکن بعد میں اللہ کی کوئی اور مصلحت ہوتی ہے، لیکن ایسے حالات کے اندر میں سب سے ضروری جو چیز ہے وہ ہے ہمارا اعتقاد اور ہمارا یقین اللہ کی ذات کے اوپر مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا ایمان اللہ کے اوپر ہونا چاہیے، ہماری نظر اللہ کے اوپر ہونی چاہیے، اور ان مادیت کے دور میں ہماری نظر اسباب کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، اور انٹرنیٹ کے اوپر ہماری نظر نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا یقین، ہمارا ایمان یہ مضبوط ہونا چاہیے، اور ہماری نظر اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ اسی طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، ان پرفتن دور کے اندر میں ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے، ہر طرف جو حالات ہے، بس بہت دلوں کو ایک رلانے والا اور دلوں کو ٹھیس پہنچانے والا اور انسان کو پریشان کرنے والے ہر طرف حالات ہی حالات ہے۔ ایسے حالات کے اندر میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، اللہ کے سامنے گر گرانا ہے کہ باری تعالیٰ آخر تو ہم سے روٹھ چکا ہے، اسی لیے سارے حالات نظر آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بڑی ٹھنڈی کا موسم ہے، بار بار میں کہہ رہا ہوں، ٹھنڈی کا موسم ہے، اس لمبی لمبی راتیں ہیں، رات کو اٹھیے، اللہ کے سامنے گر گرائے، اپنے لیے، امت کے لیے آپ روئے اور دعا کیجئے۔ ان آنسوؤں کے اللہ اتنی لاج رکھتا ہے کہ اس نکلنے والے آنسو سے تو اللہ جہنم کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ اسی کے اوپر میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ مولانا عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، فرمایا حضرت میرے رشتہ دار میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد اس کی تدفین ہونے کے بعد میری کوئی چیز اندر میں رہ گئی، تو دوبارہ قبر کھولنے کی نوبت آئی، تو جب میں نے قبر کھولی تو میں نے اس چیز کو لینے گیا تو پوری قبر کے اندر میں شعلے بھڑک رہے تھے، اور میرا ہاتھ اس کفن کے اوپر پڑنا ہی تھا کہ میرا ہاتھ یہ کالا کالا ہو گیا، اور مجھے بہت آگ اور جلن ہو رہی ہے، مجھے رات کی میری بے چینی، میری چین ختم ہو گیا، بے چینی ہے، پریشانی ہے، بہت طبیبوں کے پاس گیا، ڈاکٹروں کے پاس، اور سب علاج کروا چکا، لیکن مجھے کسی نے کہا کہ آج شاہ عبدالعزیز کے پاس جائیے، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے بیٹے ہیں، بڑے زبردست عالم دین اور ربانی ہیں، فرمایا آپ ان کے پاس جائیے۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز نے فرمایا یہ جہنم کی آگ ہے، دنیا کا کوئی ڈاکٹر اور کوئی عالم اس کو بجھا نہیں سکتا، اور جب تک تیری آنکھ بند نہیں ہوگی اور تیری آنکھ بند بھی ہو جائے گی وہاں تک کہ تجھے یہ جلن ہوتی رہے گی۔ اس نے زور سے چیخ ماری اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اور اس نے اسی آنسوؤں کو اس نے اسی ہاتھ کے اوپر پھیر دیا، اس کی وہ جلن ختم ہو گئی۔ اس نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا حضرت میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی برکت سے یہ میری بیماری ختم ہو گئی اور میری یہ بے چینی ختم ہو گئی۔ فرمایا میرا کوئی کمال نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے حدیث شریف میں فرمایا کہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اگر انسان اپنے چہرے پر بھی مل دیتا ہے اللہ جہنم کی آگ کو اس کے چہرے کے اوپر حرام کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان راتوں کے اندر، ان راتوں میں آپ میچے اور موبائل اور انٹرنیٹ پر نہ بیٹھے رہے۔ ان راتوں میں یہ جو راتیں ہیں یہ زندگی میں بار بار نہیں آئے گی۔ یہ رات جو آئی ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے اللہ نے یہ سنہرا موقع دیا۔ بہت سارے لوگ تھے اپنی زندگی میں کہ موقع آئے گا، زندگی بڑی لمبی باقی ہے، لیکن ہم جئیں گے، بعد میں انجوائے کریں گے اور پھر اللہ کی عبادت کریں گے۔ میرے بھائی، اس غفلت کی زندگی اور دھوکے میں نہ رہے۔ کس وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے اپنے آپ کو گناہ سے پاک صاف کروائیے اور اللہ
اللہ سے روئے اور اللہ سے مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر آپ کا اعتماد بڑھ جائے، یقین بن جائے، جیسا اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے ایسا ایمان لے آئے اور اللہ کے سامنے رونے والے بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو کچھ کہا اس کے اوپر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔